اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیے، ان کے کہنے میں مت آئیے، ان سے کوئی اثر قبول نہ کیجیے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے۔ بہت بڑا جہاد، 13 برس تک جہاد ہوتا رہا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ لیکن اس کے بعد اب مکے میں آ کر، جب اللہ نے مدینے میں آ کر موقع عطا فرما دیا، جب وہاں پر آ کر ایک بیس عطا کر دیا، اب وہاں سے جہاد بالسیف، جہاد بالید کا آغاز ہوا۔ اب طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ جہاد شروع ہوا۔ اس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں اس کی ایک شکل تو وہ تھی جو حضور کے دور میں تھی، 313 کے مقابلے میں 1000 یا 4000 3000 آ گئے تھے احد میں، ادھر سے 1000 نکلے تھے، بعد میں 300 چلے گئے واپس، تو 700 رہ گئے۔ آج کا معاملہ کچھ ذرا مختلف ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو حکمران ہے وہ خود مسلمان ہے۔ بے نظیر بھٹو کو بھی کسی نے آج تک کافر تو نہیں کہا، چاہے وہ کفریہ کلمات کہتی رہتی ہے۔ اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے کے بعد اور کون سی کسر رہ گئی؟ لیکن فتویٰ کسی نے لگایا نہیں، لہذا مسلمان ہی حکمران ہے۔ نمبر 1 وہاں یہ تھا، ایک طرف کافر ایک طرف اہل ایمان، کلیئر کٹ جو ہے معاملہ موجود تھا۔ دوسرے یہ کہ یہاں سٹینڈنگ آرمیز ہیں، پیراملٹری فورسز ہیں۔ وہاں کیا تھا؟ ادھر بھی والنٹیئر ادھر بھی والنٹیئر، کوئی سٹینڈنگ آرمی، کوئی ٹرینڈ آرمی موجود نہیں تھی۔ 313 بھی والنٹیئر تھے، 1000 بھی والنٹیئر تھے، البتہ یہ کہ اسلحہ کا فرق تھا۔ لہذا آج کی دنیا میں معاملہ، اس کی ایک مثال ایرانیوں نے پیش کر دی ہے، اور وہ ہے یک طرفہ جنگ، غیر مسلح، پرامن، منظم احتجاج۔ سڑکوں پر نکل آئیں گے جب طاقت ہوگی، جب نہیں چلنے دیں گے اس نظام کو، نہیں دیں گے ٹیکس، نہیں چلنے دیں گے ان بینکوں کو، پکیٹنگ ہوگی، گھراؤ ہوگا، نہیں چلنے دیں گے، سود حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہیں چلنے دیں گے۔ لیکن اس کے لیے پہلے طاقت ہو، صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ محمد عربی نے مکے میں نہیں شروع کر دیا تھا جہاد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ 150-200 آدمی تو وہاں بھی موجود تھے، لیکن یہ کہ نہیں، آپ حالات، عالم اسباب ہے، اس کا جائزہ لے کر کوئی قدم اٹھائیں گے۔ قرآن میں خود کہا گیا ہے، اے مسلمانوں پہلے تم 10 پر 1 بھاری تھے، اب تمہارے اندر الآن فیکم ضعفا، اب کچھ کمزوری آ گئی ہے، اب 2 پر 1 بھاری رہے گا۔ لیکن کمزوری اسی وقت آ گئی تھی، اوسط جو ہے کم ہو گیا۔ نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کی وہ پختگی تو نہیں تھی جو مکے کے مہاجرین کی تھی، جو ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، جو کندن بن کر نکلے تھے ان آزمائشوں کی بھٹیوں سے۔ لہذا جان لیجئے آج کے دور میں جہاد بالید، یک طرفہ جنگ کی صورت میں ہوگا، اور اگر ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا تو ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے سنی مسلمانوں کے لیے کہ وہ نہ کر سکے۔ جب بھی میں بات کرتا ہوں کہتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہاں کوئی صاحب ایمان نہیں، یہاں کوئی صاحب غیرت نہیں، کوئی صاحب حمیت نہیں۔ میرے نزدیک جھوٹ ہے، جانے دینے کے لیے تو نظام مصطفیٰ میں بھی آ گئے تھے، نام نہاد نظام مصطفیٰ تحریک، ہر جس نظام مصطفیٰ تحریک نہیں تھی، وہ صرف بھٹو کے خلاف ایک تحریک تھی، ورنہ ولی خاں ہو، پیر پگاڑا ہو اور اصغر خان صاحب ہو، یہ نظام مصطفیٰ کے ماننے والے، قائم کرنے والے، وہ صرف بھٹو کے خلاف تحریک۔ لہذا اس میں بھی مسلمانوں نے جانیں دے دی، تو اب آپ سوچئے کہ پھر کوتاہی ہماری ہے، ہم نے راستہ ان کے سامنے رکھا نہیں، بات واضح کی نہیں، لوگوں کو عمل کے لیے ابھارے، راستہ بھی تو دکھائیں۔ نمبر 1 ایمان کی تجدید بذریعہ قرآن، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ تجدید ایمان بذریعہ قرآن، اجتماعیت بذریعہ بیعت جہاد، بیعت سم و طاعت فی المعروف۔ نمبر 3 جب تک طاقت کافی نہیں ہے جہاد باللسان، کہو تو صحیح، یہ فحاشی خدا کے لیے ختم کرو، کہو تو صحیح اخبار والوں سے جا کر ہاتھ جوڑ کر، یہ کیا تم رنگین تصویریں شائع کرتے ہو نوجوان لڑکیوں کی، یہ کون سا تمہیں ثواب ہو رہا ہے، تم نے کس چیز کو ذریعہ بنایا ہے اپنی کمائی کا اور اپنی دولت کے حصول کا، کہو تو صحیح، نہ سنے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کہنے کا یہ جو نہیں ہے منکر باللسان ہے،
تمہیں تو اجر و ثواب ملے گا۔ اور جب طاقت اتنی ہو جائے کہ ٹکر مول لینے کی پوزیشن میں ہو تو نکل آؤ، گھیراؤ کرو۔ یہ ہے راستہ کام کرنے کا، یہ ہے طریقہ، لیکن تنظیم ہو، موب نہ ہو، سم و طاعت فی المعروف، جو حکم دیا جائے، حکم ہو حرکت کرنے کا تو حرکت کرے، اور حکم ہو رک جانے کا تو رک جائے۔ اگر یہ نظم جماعت نہیں ہوگا، خیر وجود میں نہیں آئے گا، قربانیاں ہوں گی اور ضائع جائے گی۔ اس نے بھی خلوص میں اگر غلطی کی ہے، بہرحال اللہ کے ہاں اس کا جو ثواب محفوظ رہے گا۔ جان دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ نظم کے بغیر دی گئی ہے، اس کا دنیا میں نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لیکن جب طاقت کافی ہو جائے، منظم جماعت جو جانے دینے کے لیے تیار ہو، جو اپنے سینوں پر گولیاں کھانے کو تیار ہو، پھر میدان میں آئیں گے، پھر کہیں گے یا یہ منکرات نہیں یا ہم نہیں، یا تخت یا تختہ۔